بہرحال شب شہادت ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی، لہٰذا اس عظیم رات میں، اس مرحلے میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہا کے محبین میں سے قرار فرمائے۔ موضوعات بہت ہیں، بس دقت کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ہمارا مجمع ہی اتنا ہے، اگر آپ دقت نہ فرمائیں تو پھر ہم تو جو ہے نا غرق ہو گئے۔ اصلاً اجتماع بہت بڑا ہو تو پھر وہاں پر چلو 10 نفر تو سننے والے ہوتے ہیں، لیکن اجتماع تھوڑا ہو، اگر وہی بھی اگر نہ سنیں تو پھر کام بہت خراب ہو جائے گا۔ موضوعات بہت ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں، لیکن میں نے آج اور اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی تو کل کے لیے ایک موضوع کا جو انتخاب کیا ہے۔ دیکھیں بی بی کی طہارت کے بارے میں، بی بی کی عظمت کے بارے میں، بی بی کی منقبت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، فضائل اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ مجھ جیسا حقیر انسان زہرا کے فضائل کو بیان کیسے کریں۔ زہرا وہ عظمت والی خاتون ہے جس کی عظمت کی انتہا یہاں پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین جو رسول کے بعد دوسری وہ شخصیت ہے کہ جن سا کوئی افضل نہیں ہے، اس عظیم فضیلت والے انسان کو اللہ رب العزت کے رسول نے، جو وحی کے بغیر کبھی گویا نہیں ہے، ان کی ہر بات وحی ہے، اس رسول نے فرمایا ہے یا علی اگر زہرا کوئی حکم کرے تو اس کو انجام دے دینا۔ یعنی یہ بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ سرور کونین آ کر علی ابن ابی طالب جو ان کے خلیفہ ہے، وصی ہے، ولی خدا ہے، اسے حکم دے رہے ہیں کہ یا علی اگر زہرا کوئی گفتگو کرے اس پر عمل کرنا۔ یعنی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس پر انشاءاللہ کبھی خدا نے موقع دیا تو آ جائیں گے اس موضوع پر، لیکن بہت بڑا موضوع ہے۔ طہارت سیدہ آیات کے لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، کبھی بھی سیدہ کی طہارت کا وہ موضوع جو گستردہ ہے، جو عظیم موضوع ہے، اس کو بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو لہٰذا ایک چھوٹا سا موضوع لیا ہے آپ کی خدمت میں۔ وہ معمولاً ہم شجاعت کو اہل البیت علیہم السلام میں سے جو مرد حضرات ہیں انہی کو مظہر شجاعت ہم قرار دیتے ہیں، لیکن بندہ نے موضوع جو انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا شجاعت کا مظہر ہے۔ دلیری، بہادری، قدرت، استقامت، پائیداری، حقانیت، حق گوئی، ان تمام چیزوں کا مظہر زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اب اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں قانون وراثت ایک ایسا قانون ہے جو مسلمات میں سے ہے، عقلی مسلمات میں سے ہے۔ اس کی ایک مثال یوں لے لیں، عرب میں جب بچہ دنیا میں آتا تھا، مائیں معمولاً دودھ نہیں پلایا کرتی، بلکہ اس کے لیے ایک دائی جو ہے نا لے لیا جاتا۔ وہاں پر آپ دیکھیے، آپ سنت پیغمبر میں اگر آپ نگاہ کریں تو وہاں پر یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے ایسی دودھ پلانے والی خاتون کا انتخاب کریں جو مؤمنہ ہو، پاک دامن ہو، نجاست و طہارت کا خیال رکھنے والی ہو،
یہ ساری چیزیں شرائط وہاں پر موجود ہے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کو پاک ہونے کی؟ دودھ پلائیں. دودھ میں جو وٹامن کی مقدار ہوتی ہے، کیلشیم کی جو مقدار ہوتی ہے، وہ سارا جو ہے نا منتقل ہو جائے، اتنا کافی ہے. لیکن شریعت نے یہ کہا نہیں. شریعت نے کہا ضرور اور ضرور ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کتنی یہ وراثت کا جو قانون ہے کتنا مہم ہے. دقت کیجئے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے بی بی کے بعد، حضرت زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا کے بعد، یہ خصوصاً مائیں بہت زیادہ اس مطلب کی طرف توجہ دے دیں، شادی کا جب ارادہ کیا، کیونکہ مرد کا گھر خاتون کے بغیر گھر نہیں چلتا. اور مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا جملہ کہا ہے، وہ یہ ہے ہر مرد کے لیے ایک معراج ہوا کرتی ہے. بیٹا ہو تو بیٹے کے لیے ایک معراج، بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے ایک معراج. اب ہم بیٹی کی بحث نہیں کریں گے، بیٹے کی بحث کریں گے. شوہر ہے تو شوہر کے لیے ایک معراج، پھر بابا بن جاتا ہے اس کے لیے ایک معراج. کہتے ہیں جب بھی مرد اپنی معراج کو پہنچ جائے، اپنے اس عروج اور بلندی کو جب پہنچ جائے، تو سمجھ لینا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی خاتون کا کردار چھپا ہوا ہے. لہٰذا حسنین شریفین کی زندگی میں دیکھیں، حسنین فرزند تھے، فرزندی میں معراج ہے. حسنین جوان ہیں، جوانی میں معراج ہے. حسنین جب بزرگ ہو گئے، بزرگی کے معیار اس کی بھی ایک معراج ہے. بچپنے کی معراج دیکھیے، حسنین شریفین کہاں پر پلے، حسنین شریفین کس جگہ پر سوار ہوا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں پشت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول گرامی اسلام کی پشت مبارک حسنین شریفین کے لیے ایک سواری کی مانند ہے. کندھا رسول کا حسنین شریفین کے لیے سواری کی مانند ہے. یہ عظمت ہے ان بیٹوں کی عظمت، ان بیٹوں کی معراج ہے. حتیٰ ان کی آخرین مرحلے میں جب رسول کریم دنیا سے جا رہے تھے، حضرت کی وفات واقع ہو رہی تھی، تو اس وقت دیکھیے جب جانکنی کا عالم ہو تو مکروہ ہے مرد کے یا کسی بھی جانکنی مرنے والا شخص جو ہے اس کے سینے پر کوئی سنگین چیز رکھی جائے، مکروہ ہے. لیکن اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب حسنین شریفین پیغمبر کے سینے پہ آئے، خصوصاً حسین علیہ السلام، تو امیر المومنین نے چاہا حسین کو جدا کر دیا جائے پیغمبر سے. فوراً رسول خدا نے روکا علی ابن ابی طالب کو، کہا نہیں، میرے بیٹے کو میرے سینے سے جدا نہیں کرنا. یہ ایک بیٹے کی معراج ہے، ایک مرد کی معراج ہے. اب آئے جوان کے لیے ایک معراج ہے، اور جب یہ جوان نہیں تھے، ابھی جوان ہونا تھا انہوں نے، رسول خدا نے پہلے ہی کہہ دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جوانان کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین ہے. اس کے بعد جب یہ مرد بنے، جب یہ جوانی کے عالم کو طے کر کے بزرگی کے میدان میں جب پہنچے، تو اس سے پہلے رسول نے فرمایا تھا کہ حسین کی جو کشتی ہے، حسین کی جو کشتی ہے وہ کشتی نوح جیسی ہے. جس طریقے سے کشتی نوح میں سوار ہونے والا غرق سے بچ جاتا ہے، ایسے ہی حسین علیہ السلام کی ہدایت پر چلنے والا نجات پا لیتا ہے. لہٰذا بچپنے میں ایک معراج ہے، جوانی میں ایک معراج ہے، بزرگی میں ایک معراج ہے. تمام معراج کی بازگشت ماں کی طرف ہے.
جناب مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی کوئی مرد جب اس کی معراج ہوتی ہے تو سمجھ لینا پس پردہ ایک خاتون کا کردار ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے معاشرے میں اہل البیت علیہم السلام کتنے فرزندوں کو معاشرے کے حوالے کر دیا جو آج کل امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس معاشرے کی حیات بنے ہوئے ہیں، اس معاشرے کی زندگی بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو دنیا چل رہی ہے تو وہ امام زمان علیہ السلام کی برکت سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ اب آئیں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کہا مظہر شجاعت ہے۔ مقدمے کے عنوان سے ہم جاتے ہیں مظہر شجاعت کو سمجھنے کے لیے کہاں کہاں پر۔ ایک مرتبہ کوفے کے دربار میں، ایک مرتبہ شام کے دربار میں۔ وہاں پر ایک زینب سلام اللہ علیہا، ایک امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ دو عظیم ہستیاں کس طریقے سے ان کی شجاعت دنیا کو معلوم ہوتی ہے، کتنے شجاع تھے وہ شخص جو کربلا میں جنگ نہیں کر سکے، کربلا سے جیسے کوفے کا سفر شروع کیا، کوفے سے شام تک، شام سے دوبارہ کربلا تک، کربلا سے مدینہ تک، یعنی ایسی جنگیں لڑی، ایسے طواغیت کا مقابلہ کیا، ایسے بادشاہوں کا مقابلہ کیا کہ دنیا کا ہر باطل اس کے سامنے مٹ مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان میں سے ایک حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک خاتون ہے، کس طریقے سے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شام کا دربار ہے، 400 شرابیوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہے وہاں پر، ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ وہاں پر آ کر بی بی پر جب نگاہ پڑی، طنزیہ انداز سے کچھ ایسے اشعار پڑھے، کفری اشعار یزید نے اپنی زبان پر جاری کر دیے۔ اس وقت آخر میں بی بی نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے فرمایا کد قیدک فقد قیدک یا یزید وسع سعیک، اے یزید جو بھی تو دھوکہ دینا چاہے دھوکہ دے لے، جو فریب دینا چاہے فریب دے لے، وسع سعیک، اور اپنی کوشش کو بروئی کار لائیں، جتنی بھی کوشش ہے، وناصب جہدک، اور عمل پیہم ادا کریں، ظلم و بربریت کی انتہا کریں۔ فواللہ، زینب فرما رہی ہے، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو جو وحی کے بارے میں گستاخی تو جو کر رہا ہے، فواللہ خدا کی قسم، لا تمحو ذکرنا، ہم اہل البیت کا جو ذکر ہے تو کبھی اس کو محو نہیں کر سکے گا، تو اسے مٹا نہیں سکے گا۔ وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، جس وحی کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نازل کی ہے، اس وحی کو تو مار نہیں سکتا، تو قتل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، دل چاہیے، قدرت چاہیے، شجاعت چاہیے، ایسے ملعون کے سامنے، ایسے قدرت مند خلافت کے سامنے، ظاہری طور پر اس کے سامنے ایک بی بی جس کے 18 بائی کربلا میں قتل کر دیے گئے ہوں، شہید ہو گئے ہیں، ظلم و بربریت کی انتہا سے جب وہ بی بی گزری ہیں، اور اتنا کٹھن سفر، اتنا سخت سفر جس نے گزارا ہے، لیکن آج اس بادشاہ کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زینب اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تو جو کرنا چاہے کر لو، نہ تم ہمارے ذکر کو جو ہے نا ختم کر سکو گے، اور نہ ہی تم وحی کو ختم کر سکو گے، وَلَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا، نہ ہماری مدت تک تم پہنچ سکو گے۔ یعنی یہ دنیا رہے گی،
یہ دنیا رہے گی کس وجہ سے؟ اہل البیت علیہم السلام کی حیات کی وجہ سے۔ یزید تو مٹ جائے گا، تو مر جائے گا، یہ دنیا رہ جائے گی، کیوں؟ آل محمد اس دنیا میں ہے۔ دل چاہیے، شجاعت ہے۔ تو بی بی نے کتنی شجاعت کا یہاں پر مظاہرہ کیا، کتنی قدرت کا مظاہرہ کیا، اور کہنے لگے آگے وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدْ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ۔ تو سوچتا ہے تو بڑا زندگی کرے گا؟ یزید نہیں، تو زندگی نہیں کر سکتا، تو مر جائے گا، تو مٹ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں جب ایک دن ہوگا جس دن منادی ندا کرے گا زمین و آسمان کے درمیان، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فالحمدللہ الذی، یزید میرے 18 بھائی شہید ہوئے، میرے بیٹے شہید ہوئے، میرے بھانجے شہید ہوئے، میرے بھتیجے شہید ہوئے، سب شہید ہونے کے باوجود آج پھر بھی زینب خداوند عالمین کا شکر ادا کر رہی ہے، خداوند عالمین کی حمد ادا کر رہی ہے۔ زینب کہہ رہی ہے فالحمدللہ الذی ختم لأولنا بالسعادہ وآخرنا بالشہادت والرحمہ۔ خدا کا شکر ہے جس نے ہماری ابتدا کو سعادت کے ساتھ اور ہماری انتہا کو شہادت و رحمت کے ساتھ، کیونکہ شہادت جیسی عظیم چیز موجود نہیں ہے۔ فوق کل ذی بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر اچھائی کے اوپر ایک اچھائی ہے، لیکن جب شہادت کی جب نوبت آ جاتی ہے اب اس کے اوپر کوئی نیکی کا جو ہے نا اس منزل موجود نہیں ہے۔ اور روایت میں یہ موجود ہے جب شہید کا، یہ تو معصوم ہے، گناہ سے پاک و منزہ ہے، لیکن اگر گناہگار انسان ہی کیوں نہ ہو، جب شہید کا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گر جاتا ہے تو اس کے اول سے لے کر آخر تک کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، جس طریقے سے ایک بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حر کو اتنا بڑا مقام ملا۔ حر سراپا گناہ کا مرکز تھے، حضرت سیدہ کا راستہ روکا تھا، بی بی کے کانوں تک ڈول و دھمال کی آواز پہنچائی تھی، لیکن حر کے لیے اتنا بڑا انعام دیا حسین نے، کہا یا حر سمت کا امک حرہ، تیری ماں نے تیرا نام حر بہت بڑا رکھا ہے، بہت بڑھیا اور بہت ودیہ رکھا ہے۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر تھا اور تو آخرت میں بھی حر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر سارے ایک مل کر ایک آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں تو بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس عرض کر رہا تھا معراج، مرد کی معراج، بیٹے کی معراج، اس کے بعد باپ کی معراج، ان سب کے پیچھے ایک خاتون کا کردار ہے۔ یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایک میں سیدھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، سلمان بنا ہے، بوذر بنا ہے، مقداد بنا ہے، حذیفہ بنا ہے، میثم تمار بنا ہے، زہیر بنا ہے، یہ سب ان سب کے پیچھے ایک ماں کا کردار ہے۔ اگر معاشرے میں مائیں اگر اچھی ہوں، معاشرے میں ماؤں کا کردار اگر زبردست ہو، بہت اچھا ہو، کیوں نہ اس کا بچہ اچھا ہو جائے۔ جب اپنے 2 سالہ سے کم تر بچے کو جب مائیں دودھ پلاتی ہیں، گالی گلوچ کے ساتھ نہ ہو، بدون وضو نہ ہو، محبت کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، جب وہ بسم اللہ کے ساتھ ہو، ایک فرعون جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے آ جائے تو کہہ دیتا ہے میں تمہارا پروردگار ہوں، انا ربکم الاعلی۔
انا ربکم الاعلی کہنے والا جو فرعون ہے، جب اس کے گھر کے دروازے پر بسم اللہ جب لکھا جاتا ہے، اللہ اپنے کلیم سے کہتا ہے، ایک کلیم شکایت نہ کرنا، گلایہ نہ کرنا، کیوں میں تیری دعا کو مستجاب نہیں کر رہا ہوں؟ تو مستجاب الدعویٰ ہے، تیری دعا قبول ہے خدا کی بارگاہ میں، میری بارگاہ میں، لیکن ایک مجبوری ہے، ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ میں کیسے اس ملعون کو، اس مشرک کو کیسے میں اس کو ختم کر دوں؟ مجھے شرم آتی ہے جبکہ اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک فرعون کو، ایک مشرک کو اللہ رب العزت قتل نہیں کرتا، مارتا نہیں ہے ایک بسم اللہ کی وجہ سے، تو ایک مسلمان، ایک مومن، ایک پرہیزگار ماں جب بسم اللہ کہے تو اللہ رب العزت اس کے بچے کی تربیت نہیں کرتا؟ تو بچہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، یقیناً محبین اہل البیت میں سے ہو جائے گا، یقیناً دشمنان اہل البیت سے دشمنی کرے گا۔ یہ ایک رسم ہے، طریقہ کار ہے۔ لہٰذا جب تک معاشرے میں ماں کا کردار اگر بلند نہ ہو، اس وقت تک وہ معاشرہ بلند نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ایک پیارا جملہ ہے شہید حسینی کا رضوان اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں تقریروں میں کہا تھا کہ دیکھو یہ شہادت لوگ نہ ڈرائیں، محبین اہل البیت کو قتل سے نہ دھمکی نہ دے دیں، اس کو نہ ڈرائیں، قتل کے بارے میں نہ کہیں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اچھا فرمایا، انہوں نے کہا یہ جو ہے نا شہادت ایک ایسی سعادت ہے، ایک ایسی خوشبختی ہے جس کو ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے، اور جب اتنا یقین ہوا، جب اس منزل پر وہ فائز ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو شہید کا درجہ دے دیا، ان کو مقام شہادت پر فائز کیا، کیونکہ دل میں تمنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی ہے کہ خدا کی نسبت وہی بات اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلے، لوگوں کی نسبت نہیں، یہ بات غلط ہے، لیکن اللہ کی نسبت یہی ہے، جو دل سے بات نکلے گی وہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک نے آ کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے مولا نے فرمایا، اے میرے عزیز، تمہیں اپنی دعا پر اعتقاد ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تمہیں اپنی دعا پر یقین ہونا چاہیے، جو تو خدا کی بارگاہ میں آ کر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اپنے ہاتھوں کو جو بارگاہ خداوندی میں پھیلاتے ہیں، تجھے یقین ہے کہیں یہ نہ ایسا نہ ہو یہ امتحان کے لیے ہو یہاں پر آ کر کہ اللہ قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا، بلکہ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں وہ رب ذوالجلال اس کو قبول فرمائے گا، لہٰذا اللہ رب العزت اسے قبول فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شاہ جی اجازت ہے؟ انشاءاللہ میں مختصر چاہوں آپ کی ایک بات یہ ہو گئی، میں نے کہا زینب اتنی شجاع ملکہ تھی، شجاعت سے بری ہوئی ملکہ تھی کہ جنہوں نے یزید سے اس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز، کوفے میں اس سے پہلے پھر وہی، انشاءاللہ کل میں اس موضوع کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا، لیکن آج صرف موضوع کو مقدمے کے طور پر، حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب ابن زیاد کے سامنے حضرت کھڑی تھیں تو اس وقت اس ملعون نے کچھ فسق و فجور کی باتیں کی، آپ کے بھائی اس طریقے سے تھا، وہ اس طریقے سے تھا یہاں کا، تو اس وقت بی بی نے کس جرأت کے ساتھ جواب دیا اس ملعون کو، فرمایا انما یفتضح اللہ الفاسق ویکذب الفاجر وهو غیرنا۔ اے ابن زیاد، تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ مفتضح کر دے گا اس شخص کو
جو فاسق ہوگا، فسق تمہارے خون کے اندر ہے، ہمارے خون کے اندر طہارت ہی طہارت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری طہارت کی گواہی قرآن میں دی ہے۔ اور دوسرا پھر فرماتے ہیں ابن زیاد نے جب کہا کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک، زینب اگر ایسا ہے تو بتائیں کہ آپ کے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کر دیا۔ اب صاف ظاہر بات ہے، صنف نازک ہے زینب ایک خاتون ہے، دل نرم ہے، لیکن یہاں پر قوی بن کر زینب، اسلام کے مدافع بن کر یہاں پر زینب حاضر ہوئی ہیں۔ کہا یزید ابن زیاد ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو کربلا میں جمیل خوبصورتی کے علاوہ تو کچھ نہیں دیکھا ہے۔ وہاں پر خوبصورتی وہی دیکھتا ہے جو گلستان میں ہوں، پھولوں کے باغ میں ہوں، اور زینب یہاں پر کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا۔ اور کربلا میں ثابت کیا تھا زینب نے یہی، اپنے بھائی کے نعش مطہر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زینب نے کیا فرمایا تھا، عرض کیا تھا اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگارا عجیب قربانی ہے زینب کی، عجیب قربانی۔ لہٰذا حضرت زینب نے فرمایا نہیں ما رأیت الا جمیلا، تو یہ سوچتا ہے کہ اون محمد کی شہادت کے ساتھ زینب کوئی ایسی گفتگو کرے جس میں خدا کی رضا نہ ہو، رسول کی رضا نہ ہو، زہرا مرضیہ کی رضا نہ ہو۔ نہیں، زینب ایسی گفتگو نہیں کرتی۔ زینب کہتی ہے میں نے تو کربلا میں پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھولوں کا کھلنا یعنی پھولوں کی معراج۔ ایک انسان ہے جب گلا کٹ جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتا ہے، اس انسان کو معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب نے یہی فرمایا ہؤلاء قوم، یہ ایک ایسے گروہ سے ان کا تعلق ہے کتب اللہ علیہم القتل، اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں شہادت کو لکھ دیا تھا، شہادت کو ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا، اور یہ لوگ اپنے سونے والی جگہ پر وہ چلے گئے ہیں۔ اب قیامت کا جب دن ہوگا یہی لوگ آئیں گے اور تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ اس کے بعد کیا فرماتی ہے زینب، ثقلت کا امک یبن مرجانہ، اے ابن مرجانہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے۔ وہ کتنی بڑی بات ہے، یہ شجاعت ہے زینب سلام اللہ علیہا۔ اور حضرت سجاد کل ان کے بارے میں کہیں گے، ام کلثوم یہ بھی خاتون ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا ہے قانون وراثت، اس کی دلیل ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جب کسی بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کو لے لیا جائے گا اس میں کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب حضرت امیر المومنین نے زہرا مرضیہ کے بعد سلام اللہ علیہا شادی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی عقیل کو ایک تمنا کی، اے عقیل مجھے ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو شجاع ہو، جو قدرت مند ہو، ہاں ایک ایسی اولاد اس سے آ جائے، ایک ایسا بچہ جس سے دنیا میں آ جائے جو شجاعت ہو، قدرت مند ہو۔ کیونکہ خود امیر المومنین بھی اس مطلب کا جو ہے نا ایک جنگ جمل ہے، میں معاملے کو جو ہے نا وہ نہیں کروں گا یہاں پر جو ہے نا، چونکہ بات ہی ایسی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی بدھ کے ارد گرد، شاہ صاحب یہی ہے نا، بدھ کے ارد گرد لوگ طواف کر رہے تھے، سمجھ گئے نا انشاءاللہ؟ ہاں بدھ کے ارد گرد لوگ طواف کر رہے تھے، اور حضرت امام امیر المومنین نے فرمایا جائیں اس بدھ کو گرا دو۔ خدا کی عبادت تب ہوتی ہے، خدا کی عبادت تب ہوتی ہے جب بدھ کو گرایا جائے، اسلام تب خالص ہوتا ہے جب بدھ کو گرایا جائے۔ یہ سلسلہ ابراہیم کے زمانے سے سلسلہ آ رہا ہے، ابراہیم نے بتوں کو توڑا، اس کے بعد خداوند عالمین کے دین کو لوگوں کو بتایا، علی نے کعبے میں بتوں کو توڑا، اس کے بعد اسلام خالص ہو گیا، کعبہ بیت اللہ مشرف بن گیا، ہاں
اب یہاں پر اس جنگ میں ایک بت ہے، میرے مولا فرما رہے ہیں جائیں اس بت کو توڑ دو۔ جناب حضرت محمد حنفیہ سلام اللہ علیہ بہت جوان تھے، تگڑے، بہت قوی تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھما دی اور کہا دیکھ جا کر جو ہے نا ان کو ختم کر دو، تاکہ جب تک اس کی جو ہے نا ٹانگیں کاٹی نہ جائے اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ محمد حنفیہ گئے، جوان تھے، تلوار ادھر سے چلائی، ادھر سے چلائی، ادھر سے چلائی، ہر طریقے سے کوشش کی لیکن نہیں بن سکا۔ پھر کیا کیا، حضرت خود آتے ہیں تلوار لے کے اور کہا اے محمد جب حملہ کرو تو تیری نگاہ اگلے فرد پہ نہیں ہونا چاہیے، آخرین فرد پہ ہونا چاہیے، اور جمجمے کو جمجمے پہ رکھ دیں، ایک کھوپڑی جو ہے اوپر والے ایک کھوپڑی کو نیچے حصے پر رکھ دیں، اس سے اپنی دانتوں کو دبا کر حملہ کریں ان پر۔ حضرت نے حملہ کیا، ان کو برباد کر کے رکھ دیا، ادھر ادھر کر کے رکھ دیا۔ پھر اپنی ایک تلوار ہے، تلوار کا جو دستہ ہے جناب محمد حنفیہ کے یہاں پر مارا انہوں نے۔ کہا ایک لفظ ہے جو میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، وہ امیر المؤمنین ہے، انہوں نے کہا اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں۔ پھر بعد میں کہا دیکھو قانون وراثت یہاں پر موجود ہے، علی بہت شجاع، علی بہت تگڑے ہیں، جو آج کے منافقین علی کے مقابلے میں لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل خدا نے توفیق دی تو اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ اتنے تگڑے ہیں تو علی نے کہا یہ قانون وراثت تو مسئلہ جو ہے کام خراب نہ کریں۔ پھر اس وقت میرے مولا نے فرمایا محمد حنفیہ میں مجھ سے جو شجاعت منتقل ہوئی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو کمزوری ہے وہ حنفیہ کی وجہ سے ہے، ان کی مادر گرامی کی وجہ سے ہے۔ قانون وراثت اتنی مہم ہے، لہٰذا جو بھی دنیا میں آئیں وراثت کے مطابق، جیسے ماں باپ بہادر ہوں گے بچہ بھی معمولاً بہادر ہوگا، اسی طریقے سے یہاں پر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اس کے بعد کلثوم، وہ بھی خاتون ہے، خاتون نرم دل ہوتا ہے۔ شام کا دربار ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ اے یزید یہ بچی ہمیں کنیزی میں دے دیں، قضیہ درمیان میں ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صرف حضرت کلثوم کی بات یہاں پر دیکھیں، جناب کلثوم نے کیا فرمایا، اس کو یا لک الرجال، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھوتے، چپ ہو جائے کر کے، جو سمجھتا نہیں ہے، نہ دین سمجھتا ہے نہ دنیا سمجھتا ہے، یا لک الرجال، چپ ہو جا۔ فرماتے ہیں قطع اللہ لسانک، خدا تیری زبان کو قطع کر دے۔ بی بی وہاں پر دیکھ اس سخت مرحلے میں فرما رہی ہے وَأَعْمَى عَيْنَيْكَ، تمہاری آنکھوں کو نابینا کر دے، وَأَيْبَسَ يَدَيْكَ، تمہارے ہاتھوں کو خشک کر دیں، وَجَعَلَ النَّارَ مَسْوَاكَ، اللہ رب العزت جہنم کو تیرا ٹھکانہ بنا دے۔ کیا فرمایا، ان اولاد الانبیاء لا یکونون خدمتا لاولاد الادعیاء۔ اے ملعون یہ دیکھ لینا، انبیاء کی جو اولاد ہیں وہ ناجائز اولاد کی کنیزی میں، ان کے خدمت گزاروں میں شامل نہیں ہو سکتی، شامل نہیں ہو سکتی۔ اتنی جرات وہاں پر دیکھیے۔ تو میں نے عرض کیا زہراء مرضیہ شجاعت کا مظہر ہے، اسی وجہ سے زینب سلام اللہ علیہا شجاعت کا مظہر، کلثوم شجاعت کا مظہر۔ بقیہ انشاءاللہ خدا متعالی اگر توفیق دے تو کل جو ہے نا جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے وہ ختم ہو گیا، توسل کے لیے 2-4 کلمات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دنیا میں آج دیکھیں کسی بھی مومن کے لیے خوشی کی رات نہیں ہے، غم اور حزن کی رات ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ایک بچی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسے جب پوچھا جاتا ہے، بہت روتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، 4-5 سالہ بچی جو ہے،
اسے پوچھا جاتا ہے کیوں اتنا روتی ہو؟ اس نے ایک جو جواب دیا ہے وہ بڑوں کا جواب ہے، اور وہ امام حسن کا نام لے کے روتی تھی۔ بچی امام حسن کا نام لے کے رویا کرتی تھی۔ تو کہا کیوں اس طریقے سے؟ کہا اس وجہ سے روتی ہوں امام حسن کے لیے کیونکہ ایک ماں کی بڑی عزت ہوتی ہے، آبرو ہوتی ہے، اولاد کے سامنے بہت آبرو ہوتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی جب بچے سامنے ہوں، کبھی بھی شوہروں کو نہیں چاہیے اپنی بیویوں کو کچھ کہیں، لیکن بچی کہہ رہی تھی مجھے درد اس بات کا ہے کیونکہ سیدہ پر ظلم ہوا، ستم ہوا، کس کے سامنے؟ حسن کے سامنے، جو ایک معصوم بچہ ہے، کچھ نہیں کر پاتا، اتنے سنگین تمانچوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء یا بنت رسول اللہ یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، سب مل کر یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے امام زمان سے مخاطب ہیں، آج کی رد غبار آلود ہے، امام زمان کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، ابا غبار آلود ہے، ہم کہیں گے یا مولا شاید آج بقیع میں ہوں گے، اپنی دادی اماں کی قبر پر جب تک میرے مولا نہ آئے زہرا کی قبر معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جب زہرا کا جنازہ تیار ہوا، امیر المؤمنین نے صدا دی، اے حسن و حسین، اے زینب کلثوم، اپنی اماں کی آخری دیدار کر لو۔ اللہ اکبر، یہاں پر جنازہ تیار ہے، لیکن ایک مرتبہ وہی حسین کربلا میں خیموں کے دروازے پہ آ کر صدا بلند کرتے ہیں، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینت یا رباب علیکن من السلام۔ اے زینب کلثوم، اے میری بیٹی سکینہ، اے رباب، حسین کا آخری سلام قبول ہو۔ جب زینب حسین کی خدمت میں آئی،
ایک وقت جیسے حسین کی آواز بلند ہوتی تھی، ایک طرف جوان بھائی عباس تیار ہے، ایک طرف عباس کے ساتھ اکبر ہے، ایک طرف قاسم عون محمد ہے، لیکن آج ذوالجناح تیار کرنے والا کوئی نہیں۔ جبرائیل وہ ہے جس نے حسین کو گہوارے میں لوریاں سنایا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، پروردگارا جس حسین کو میں لوریاں سنایا کرتا تھا، آج اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، میرے مظلوم حسین کی مدد کو پہنچو۔ ایک طرف ذوالجناح کا زینب نے پکڑا، ایک طرف جبرائیل نے۔ حسین نے زینب کے چہرے میں دیکھا، ایک مایوسی سی چھا گئی۔ زینب سے کہنے لگے، یا اخیا ایتینی بثوب عتیق، میری بہن زینب ایک پرانا کپڑا میرے لیے حاضر کر دیا جائے۔ جب پرانا کپڑا حاضر کیا گیا، اس کپڑے کو بھی تار تار کیا جناب امام حسین نے۔ اللہ اکبر، زینب منظر دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے، زینب میری شہادت کے بعد جب ظالم خیام میں آگ لگائیں گے، میرے جسم سے تبرکات لوٹیں گے، شاید یہ پرانا کپڑا میرے جسم پہ رہا۔ مومنین سے سوال ہے، سادات مجھے معاف کرنا، جب امام کی شہادت ہوئی ظالموں نے یہ پرانا لباس بھی امام کے جسم پر نہیں رکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اجرکم علی اللہ۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ حضرات مومنین، اب آپ کے سامنے قبلہ مولانا سید شہزادہ حسین نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد بحر المصائب قبلہ مولانا سید انیس رضا نقوی صاحب جو تشریف فرما ہیں، فضائل اور مسائل مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ میں نیچے بیٹھ نہیں، یہ ٹھیک ہے، بس ہو گیا قبلہ، مہربانی قبلہ آپ کی۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہ صلی علی محمد و آل۔ ٹھیک ہے۔